ایم کیو ایم ایک دن میں نہیں بنی ہے، یہ 1978 سے تحریک چل رہی ہے، اور ایم کیو ایم کے جو فالوورز ہیں وہ تمام کے تمام ویل ایجوکیٹڈ، دا موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل آف پاکستان، اینڈ دے آر فری پیپل. They don't have any feudal lords or any jagirdar or any waderas on their heads. اور 1987 سے ایم کیو ایم الیکشن جیتتی چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیورنگ آرمی آپریشن 1993 کے الیکشن جب فوج موجود تھی، ایم کیو ایم نے الیکشن جیتے، لوگوں نے فریلی اپنی مرضی سے ووٹ دیے ایم کیو ایم کو. اب اگر عوام کی اکثریت الطاف حسین کو اپنا قائد مانتی ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک آدمی کے کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم ڈکٹیٹر پسند جماعت ہے اور اس میں ایک آدمی کا حکم چلتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر سطح پر صلاح مشورے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ایک طرف تو یہ چارج لگ رہا ہے اور ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو کر ملک کی تیسری بڑی جماعت کو، جس کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں، اس کو کہہ دے کہ یہ دہشت گرد و سمان ہے اس کو. تو یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. کراچی کے اندر جو کچھ ہوا اس کا ذمہ وار ہم کس کو کہیں گے؟ کراچی کے اندر جو حکومت ہے وہ ایم کیو ایم کی حکومت ہے. بے شک ایم کیو ایم کی حکومت نہیں ہے اکیلی، بلکہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں پر، جس میں قاف لیگ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے. اور 12 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ تو اب آہستہ آہستہ اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مزید آئیں گی. دیکھیں، ملک کی واحد جماعت ہے ایم کیو ایم جو مڈل کلاس سے نکلی ہے، اور ایم کیو ایم نے پریکٹیکلی مڈل کلاس پیپل کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے. پاکستان میں کوئی جماعت نہیں ہے، آپ دکھا دیں، جس نے کہ اتنی بڑی تعداد میں فیوڈرز کا جو ایک شکنجہ تھا پاکستان میں، اس کو توڑا ہے، بریک کیا ہے. تو اسٹیٹس کو بریک کرنے کا کراچی میں شکنجہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ سیاست جو ہے اس کا سب کو پتہ ہے. دیکھیں، کراچی میں شکنجہ اگر نہیں تھا تو جانے والے کون تھے اور وہ کس کا پرپس سرو کر رہے تھے، اور اب جانے والے کون ہیں اور کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں. دیکھنے کی بات یہ کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. آپ کی پارٹی نے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، حکومت سے یہ کہا کہ نہیں کہ اس دن رینجرز اور پولیس کہاں تھی، جو لوگ مرنے والے ہیں وہ بھی کراچی کے رہنے والے تھے. ہو سکتا ہے آپ کے ووٹرز ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے 14 مرے ہیں بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے 48 کے 48 آپ کے تھے. آپ نے یہ کہا کہ ان کے مرنے والوں کو ڈھونڈا جائے، کس نے ان کو مارا ہے؟ بالکل 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 کہا ہے. انکوائری بھی ہو رہی ہے، پولیس گورنمنٹ کی اپنی انکوائری ہو رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ایک لیا ہوا ہے. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں، یہ سارے کانسپیریسی پہلے سے تیار تھی. اوری صاحب ایم کیو ایم جس طرح پھیل رہی تھی پورے ملک میں، وہ اسٹیٹس کو کے جو علمبردار ہیں پاکستان میں، جو ایلیٹ کلاس کے ہیں، جو فیوڈل کلاس کے ہیں، ان کے رکھوالے اور سسٹم کے پارٹ اینڈ پارٹس ہیں، ان کو بالکل پسند نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پنجاب میں پھیلے، ایم کیو ایم ملک بھر میں پھیلے. کانسپیریسی تیار تھی. 12 مئی کے ایشو کو بنیاد بنایا گیا اور 12 بجے تک 12 مئی کو کراچی بالکل پیسفل تھا. تھاؤزنڈز آف ریلیز نکل رہی تھیں وہاں سے. اب میں چند سوال صرف کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. 12 مئی کی رات بھر ریلی نکلی، 11 مئی کی رات، 12 مئی کی دوپہر 12 بجے تک ریلی نکلتی رہی اور کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. جیسے ہی طیارہ لینڈ کیا ہے، سوئچ آن کی پالیسی آئی ہے اور ایم کیو ایم کی ریلی پر فائرنگ شروع کی گئی گرو مندر پر، جس کی سی ڈی موجود ہے، ویڈیو موجود ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کا یہ پلان ہوتا تو ایم کیو ایم اپنے گھر کے خواتین بچوں کو لے کر ریلی میں نہیں جاتی. میرے گھر کی خواتین شریک تھیں، میرے گھر کی بچے شریک تھے ریلی کے اندر. میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ان سب نے، جتنے بھی اپوزیشن لیڈر ہیں، ان سب نے اعلان کیا تھا کہ ہم 12 مئی کو چیف جسٹس کا استقبال کرنے پہنچیں گے. یہ 12 مئی کو کہاں غائب تھے، کیوں نہیں آئے؟